جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو عام طور پر کہتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس کا موجودہ دور کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے۔ جو کام بھی ہم اللہ کے ساتھ کریں وہ ایک عبادت کا جز ہو جاتا ہے، اور اس میں کامل پیروی ہونی چاہیے حضور کی اور صحابہ کی۔ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ذرا بھی ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں گے تو خطرے میں پڑ جائیں گے، مشتبہات میں آ جائیں گے۔ جو چیز صحابہ سے ثابت ہے اس پر اکتفا کیجیے۔ کیا وہ ان میں کوئی محرومیت تھی کسی شے کی وجہ سے، کم رہ گئے کہیں؟ اصل میں ہم ان چیزوں میں جو کچھ بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس سے پھر گمراہی کے، اگر شروع میں وہ گمراہی نہیں بھی ہوتی تو گمراہی کا احتمال اور گمراہی کا امکان ہو جاتا ہے۔ تو کیپ آن دی سیف وے، اور سیف وے یہ ہے کہ جو بھی چیز دعا کے ضمن میں جو بھی دعائیں صحابہ کرتے تھے جس طور سے کرتے تھے، حضور کو میں نے یہاں پہ حضور کے ساتھ صحابہ کو ایڈ کر لیا ہے، کیونکہ یہاں تو حضور کو کہنا کہ حضور کے صدقے حضور کے واسطے یہ اے اللہ ہمارا یہ کر دے، تو یہ تو گویا کہ اگر ایسی بات صحیح ہوتی تو صحابہ کرتے، حضور تو نہ کرتے کہ میرے صدقے اے اللہ میری بات یہ قبول کر لے، لیکن صحابہ تو کرتے نا۔ لیکن یہ کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، بس یہ دلیل میرے نزدیک اصل ہے۔ اب آپ اس پر عقلی دلیل لائیں نقلی دلیل لائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے اصول طے کروا لیجئے، ما انا علیہ واصحابی، دین وہ ہے جو حضور کے طرز عمل سے اور حضور کے صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہو جائے۔ اس اصول کو جتنا پختہ کر لیں گے پھر اس کے حوالے سے بھائی لاؤ ثبوت لاؤ، بس ٹھیک ہے۔ آگے کی بات، کسی بزرگ کی بات، کسی صوفی کی بات، کسی ولی کی بات، کوئی شے دلیل نہیں ہے دین میں۔ کسی دلیل کسی دینی بات کی مزید وضاحت کے لیے کوئی شے ہو یا سائنس کی بات ہو، اس کا کوئی حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، حضور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے۔ وہ فلسفے کا مسئلہ ہو، دین کی بات، عقیدے کی بات، عبادت کی بات، اور دعا جو ہے وہ خل عبادت ہے، عبادت کا جوہر ہے، اس میں یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی۔